أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم سامعین اور سامعات، اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں تمام عبادات سے اہم عبادت نماز ہے. اس پر کافی بات ہو چکی ہے. رب ذوالجلال نے نماز کو بطور ہدیہ اور تحفہ عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر عطا کیا، اور ساتھ واپسی پر جبریل امین آئے، 2 دن جماعت کرواتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑھتے رہے، ساری نماز کا طریقہ سمجھایا. پھر آپ نے لوگوں کو یہ نہیں فرمایا کہ جیسے مجھے بولتے کو سنتے ہو ایسے نماز پڑھا کرو، بلکہ آپ نے ممبر پر تشریف فرما کر نماز کی جماعت کروائی. ساتھی پیچھے نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور بعد میں فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے کو دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو. آج کل ایک مصیبت تو یہ ہے کہ تقریباً 96-97% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ بس جیسے کیسی ہے رگڑ دینی چاہیے، جہاں آئے جتنی آئے، بس ٹھیک ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بہت قبول کرنے والا ہے، بس کوئی خیال نہ رکھو. مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں، بس آپ کو جیسی کیسی ہے رگڑ دیا کرو. جب رب ذوالجلال نے اس کا اہتمام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام فرمایا ہے، تو پھر ہمیں اس میں بے اعتنائی اور بے توجہی اور لاپرواہی یہ قطعی طور پر جائز نہیں. تو میں آج کوشش کروں گا کہ نماز کا طریقہ سمجھا دیا جائے. نماز کے لیے وضو آپ نے کر لیا، نیت کرنا یہ پہلا کام ہے. نیت میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے؟ بعض لوگ تو نیت کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی، پورا ایڈریس بتاتے ہیں، کہاں کھڑا ہوں، دائیں یہ بائیں یہ آگے وہ. یہ سب چیزیں قرآن و سنت میں نہیں ہیں. 4 رکعت نماز فرض، اس امام کے پیچھے امام کو مقتدی کی نیت کرنی چاہیے، مقتدی کو امام کی نیت کرنی چاہیے. یہ سب باتیں بغیر دلیل کے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، کہتے ہیں میں حرم پاک میں تھا تو ایک پاکستانی پشتو بان مجھے آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے مسئلہ بتائیں. کہا کہ میں عمرے پر آیا ہوں، میری بیوی ساتھ ہے، اور میں اس کو حرم اس لیے نہیں لے کر آتا کہ مجھے معلوم نہیں کہ امام صاحب نے میری بیوی کی نماز کی نیت کی ہے یا نہیں کی، اس لیے میں کہتا ہوں تم گھر ہی رہو، ادھر ہی رہو، حرم میں نہ ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی چیز جس کی کوئی بنیاد نہیں کہ امام کو اس کی نیت کرنی چاہیے اور اس کو امام کی کرنی چاہیے، اس بنیاد پر وہ لاکھوں روپیہ لگا کر بھی محروم ہے. یہ ہوتی جہالت. تو نیت میں جو چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 آپ یہ نیت کریں کہ یہ نماز خالصتاً رب ذوالجلال کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں ریاکاری مقصود نہیں، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہیں، یہ خالص میں اللہ واسطے پڑھ رہا ہوں. نمبر 2 یہ کون سی نماز ہے؟ گزشتہ کوئی قضا پڑھ رہا ہوں یا موجودہ نماز پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ 2 چیزیں آپ کی نیت میں آ جانی چاہیے 1 سیکنڈ کے لیے جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز شروع کرنے کے بعد سوچے کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں. یہ درست طریقہ نہیں.
اللہ اکبر کہنے سے پہلے جب آپ آ رہے تھے تو راستے میں اپنی نیت کو حاضر کریں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں فلاں والی اور خالص اللہ واسطے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے، اس سے زیادہ ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور نیت کو زبان سے بولنا ضروری نہیں اور ثابت بھی نہیں، حج اور عمرے کی نیت زبان سے کرنے کا ثبوت موجود ہے، نماز کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر ہیں، ایک شخص کہتا ہے لبیک اللہم عن شبرما، اللہ شبرما کی طرف سے میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا کرو پھر اس کی طرف سے کرنا۔ تو اس نے لفظ بول دیا تھا، آپ نے اس کو چینج کروایا۔ تو حج اور عمرے پر زبان اردو ہو، آپ کی کوئی اور لہجہ ہو، ہر زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ لیکن نماز کے لیے دل میں اتنا لے آنا کافی ہے کہ آپ خالص اللہ واسطے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ فلاں والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے یا کندھوں تک اٹھانا، دونوں طرح ٹھیک ہے، اور ہاتھ آپ نے باندھ لیے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر باندھے، یا ادھر سے اللہ اکبر ادھر سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ساتھ، یا آپ نے ہاتھ پہلے باندھ دیے اور اللہ کو بعد میں کہا، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کو باندھا جائے۔ جب آپ الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر باندھتے ہیں تو یہ نیچے لٹک ہی نہیں سکتا، یہ اوپر ہی رہے گا۔ یہ اس سے استدلال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صراحتاً یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو باہر صورت اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے کئی صیغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ والی دعا پڑھ لیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ والی پڑھ لیں۔ اور بھی 3-4 صیغے ہیں، کوئی صیغہ پڑھ لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فاتحہ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز ہے، جہری نماز ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا اچھا بھی میرے ساتھیو تم میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، جی بالکل ہم آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ فرمایا مالی انازع القرآن، میں بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ آپ 2 بھائی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں تو مشکل پیش آتی ہے نا، خاص طور سے جس کا قرآن صحیح ہو اور ساتھ والے کا غلطیوں والا ہو تو اپنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ساتھ والا غلط پڑھ رہا ہے۔ تو جب سب پڑھ رہے ہوں اور امام بھی پڑھ رہا ہو تو قرآن پڑھنا ثقلت علیہ القراءۃ، آپ پر قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، میرے پیچھے تم پڑھتے ہو مت پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جہری قرات والی نماز ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھو اور یہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو اور بعد والا قرآن میرے پیچھے نہ پڑھو۔ باقی جتنے دلائل ہیں
جن میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان سب کا حال بھی بتا دیا کہ یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو۔ جن میں پڑھنے سے منع کرنے کے الفاظ ہیں اس سے مراد فاتحہ کے علاوہ قرات ہے، اور فاتحہ کے بارے میں باقاعدہ چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے احادیث کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جس میں جمع کی ہیں رفع الیدین کی احادیث کی الگ کتابچہ لکھا ہے، اس کا الگ لکھا ہے۔ تو یہ حدیث فیصلہ کن حدیث ہے، جہری نماز بھی ہے بھی جماعت والی، اور مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنے کی تاکید فرما رہے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اور امام کو چاہیے کہ وہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، خصوصاً فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ ایک آیت میں ایک سانس میں دو تین آیتیں، یہ طریقہ درست نہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آسانی سے مقتدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقتدی امام سے پہلے پڑھ لے فاتحہ تو بھی جائز ہے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لے تو بھی جائز ہے، امام ختم کر لے پھر پڑھ لے تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ جہری پڑھ رہا ہے، یہ سری پڑھ رہے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث جو ثابت ہوئی ہیں جو فیصلہ کن ہیں، باقی جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں نہ پڑھنے کے، اس سے مراد فاتحہ کے علاوہ والی قرات۔ فاتحہ پڑھ لیا آپ نے، پھر فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم پڑھے تو تم آمین سب کہا کرو۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ تو یہاں پر موافقت ضروری ہے۔ روٹین میں نماز میں اتباع کی جاتی ہے، برابر برابر امام کے نہیں چلا جاتا، لیکن آمین میں موافقت کا لفظ ہے۔ تو اگر مقتدی امام کے بعد ہوا تو پھر امام فرشتوں کی موافقت یا امام کی ہوگی یا مقتدی کی ہوگی، ایک رہ جائے گا۔ اس لیے آمین سب ایک وقت کہیں گے تاکہ فرشتوں کی موافقت ہو سکے۔ مقتدی بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، دونوں آمین بھی کہیں گے اور ایک وقت میں کہیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ فرشتوں کی موافقت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں مدّا بہا صوتہ، آپ آمین کو تھوڑا لمبا کھینچتے تھے۔ اور لمبا کھینچنے کا کیسے پتہ چلا؟ آواز آ رہی ہوتی تھی تو پتہ چلا، اگر آواز نہیں نکلتی تھی تو پھر کیسے پتہ چلا کہ آپ نے لمبا کھینچا؟ تو اس کو نہ تو جاہلوں کی طرح بہت اونچی آواز کے ساتھ، اور نہ ایسے کہ سب کی آمین ختم اور تیری چل رہی ہے، اور نہ ایسے کہ ابھی کسی کی شروع نہیں ہوئی اور تیری شروع ہو گئی ہے، بلکہ سب کے ساتھ مناسب آواز میں آمین کہنا ہے، آمین کو مذاق نہیں بنانا۔ اس کے بعد امام کوئی نہ کوئی سورت پڑھتا ہے۔ جو شخص لیٹ آتا ہے وہ ثنا نہ پڑھے، وہ فاتحہ سے شروع کر دے، اس لیے کہ جب امام قرأت شروع کر دیتا ہے پھر قانون یہ ہے کہ اب فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا جائے، اور ثنا بھی فاتحہ کے سوا ہے۔ جب اگر شروع میں شامل ہوا ہے تو مقتدی بھی ثنا پڑھے، امام بھی ثنا پڑھے۔ امام خاموش ہے، آپ ثنا پڑھو، لیکن اگر امام کی قرأت شروع ہو گئی، آپ لیٹ آئے، تو پھر اعوذ باللہ سے شروع کرو، بسم اللہ، اور فاتحہ پڑھ لو، پھر ثنا کو رہنے دو۔ اس کے بعد امام کوئی نہ کوئی سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دسیوں صحابہ کرام سے روایت ہے
کہ رفع یدیہ حذو منکبیہ، ہاتھ اٹھائے کندھوں کے برابر، کندھوں کے برابر اٹھا لے یا کان کے نچلے حصے کے برابر اٹھا لے، دونوں طرح ٹھیک ہے، اس کے درمیان کہیں بھی اٹھا لے جائز ہے۔ اس کے بعد رکوع میں گئے، رکوع میں کمر کو بالکل سیدھا کرنا ہے، قوس نہیں بنانی، کوہان نہیں بنانی، خیمہ نہیں بنانا، اور ٹیڑھا بھی نہیں اس طرح کرنا، بالکل کمر سیدھی ہو کہ پانی کا گلاس رکھے تو گرے نہیں، اور سارا وزن اپنے گھٹنوں پر ڈال دینا ہے، بازوؤں کو سیدھا کر دینا، وَتَّرَ يَدَيْهِ وَجَافَهُمَا عَنْ مَنْكِبَيْهِ، بازوؤں کو سیدھا کیا، پہلوؤں سے دور کیا، سارا وزن گھٹنوں پہ ڈال دو اور پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دو، پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ کر ایسی حالت ہو کہ اگر بازو ہلے تو آپ گر جاؤ، کمر آپ کا وزن نہ اٹھا رہی ہو، سارا وزن ہاتھوں پر ڈال کر گھٹنوں پر ڈال دو، پیٹ کو ڈھیلا کر دو، آپ کے جو اسپینل کارڈ ہے اس کو ریلیکس ملے گا، آپ کی کمر کی ہڈیوں میں فاصلہ تھوڑا بڑھے گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ کمر کی ہڈیاں کمزور ہونے پر، ڈسک کے کمزور ہونے پر مسلسل سٹروک لگتا ہے جب آپ چلتے ہیں، جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو بیچ میں سے جو نرو نکلتے ہیں وہ دبنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تو بازوؤں اور کمر کا نرو دبنا شروع ہو جائے تو درد ہوتی ہے، بازو اور ٹانگ بسا اوقات سن ہو جاتی ہے، لیکن بعض ایسے اعضاء ہیں جیسے پینکریاس ہے، جیسے گردے ہیں، جیسے پتا ہے، جگر ہے، ان سب کے نرو بھی وہیں سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، ہڈی اس کو دبا رہی ہوتی ہے، اس کا فنکشن کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی درد نہیں ہوتی۔ اور یہ سب اعضائے رئیسہ جب کمزور ہو جاتے ہیں، اپنا کام کم کر دیتے ہیں، تو پھر گردہ پہرے دار ہے، آپ جو آڑی ٹیڑھی چیزیں کھاؤ وہ ساری خون میں شامل نہیں ہونے دیتا، آپ تو ہر طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہو، وہ جسم کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں آگے جانے دیتا ہے، جو ضرورت سے زیادہ ان کو ڈرین کرتا ہے۔ جب پہرے دار کمزور ہو جائے گا تو وہ ہر چیز جانے دے گا، جب ہر غلط چیز آپ کے خون میں شامل ہو گئی تو پھر پورے جسم میں خون جاتا ہے، جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں خرابیاں لائے گا، کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی۔ تو عزیز بھائیوں، کئی کافر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مسلمان کی کمر کبھی درد نہیں کر سکتی، اگر وہ سنت کے مطابق رکوع اور سجدہ کرتا ہو تو اس کی بات درست ہے، لیکن ہم سنت کے مطابق سجدہ نہیں کرتے۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع کر کے دیکھنا، تو رکوع کا طریقہ بالکل سیدھی کمر۔ ایک آدمی نفسیاتی بیمار تھا، اس کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کروایا گیا، اللہ نے اس کو عافیت دی، واپس آیا، میں نے پوچھا کہ وہاں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا ادویات تو چلتی تھی، کچھ ورزشیں کرواتے تھے۔ میں نے کہا ورزش کیا کرواتے تھے؟ کہتا رکوع کرواتے تھے اور کمر کو بالکل سیدھا کرواتے تھے۔ تو پیٹ کو ڈھیلا چھوڑنا مت بھولنا، اس طریقے سے رکوع کرو، جتنے سیکنڈ رکوع رہے گا اتنے سیکنڈ آپ کے اعضائے رئیسہ کو خوراک فراہم ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے اور لمبے رکوع فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں ہیں، آپ نے تہجد میں 2 رکعتیں لمبی پڑھی، تقریباً 5 پارے ایک رکعت میں پڑھے،
اور پھر تقریباً اتنا لمبا رکوع کیا اور تقریباً اتنا لمبا ہی سجدہ کیا. بہت زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ہے, بہت صحت آور بھی ہے. بات لمبی ہو جائے گی. رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوں, پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کندھوں تک یا کانوں تک. بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر نہ کریں تو, اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں ہوگی, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی. جتنا آپ سنت سے ہٹو گے آپ کی نماز کے نمبر کم ہو جائیں گے. پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے بالکل سیدھے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں. بالکل سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے نماز پڑھی, تیز 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 واپس آیا, کہتا ہے جی السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. واپس جاؤ, جا کر نماز پڑھو. تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر آیا, پھر وہی بات, پھر آیا, پھر وہی بات. کہتا ہے جی پھر آپ مجھے سکھا دیجئے جو آپ نے اس کی غلطی نکالی. یہ روایت صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے. جو اس کی غلطی نکالی وہ یہ تھی کہ وہ رکوع کے بعد ٹھیک طریقے سے سیدھا ہوئے بغیر سجدے میں چلا جاتا تھا, اور ایک سجدے کے بعد پوری طرح سیدھا ہوئے بغیر دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا. یہ غلطی تھی اس کی. تسلی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا. تو باہر صورت رکوع کے بعد ٹھیک طریقے سے کھڑے ہو جانا. ربنا ولک الحمد, امام بھی کہے مقتدی بھی کہے, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. یہ دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا. دوسری روایت فرمایا ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض, یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جس سے آسمان و زمین سارے بھر جائیں. وملء ما شئت من شیء بعد, آسمان و زمین کے بعد یا اللہ وہ پیمانہ جو تو چاہتا ہے وہ بھی بھر جائے. اہل الثناء والمجد, یا اللہ تو بزرگی اور ثنا کے لائق ہے. احق ما قال العبد, میں جتنی بھی تعریفیں کر دوں تو اس کا حقدار ہے. وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھتے تھے. رکوع میں بھی متعدد روایات ہیں, دعائیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. سبحان ربی العظیم اگر پڑھو کم از کم 3 دفعہ پڑھو, اس سے کم نہیں. پھر 4 5 6 پھر گننا بند کر دو. اور اگر دوسری دعا پڑھو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, ایک بار بھی کافی ہے, زیادہ بار بھی. دعائیں جتنی ثابت ہیں وہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھ لی. اب آپ نے سجدے کے لیے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. کوئی شخص اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے اور ہاتھ پہلے اور گھٹنے بعد میں لگائے. کبھی آپ نے اونٹ کی سواری کی ہو تو جب وہ بیٹھنے لگتا ہے تو ایک بار آپ کو سوار کو آگے کی طرف جھٹکا لگتا ہے, بعد میں وہ پاؤں ٹانگیں فولڈ کرتا ہے تو اونٹ برابر ہو جاتا ہے. یہ اونٹ کا بیٹھنا ہے. تو آپ کھڑے تھے, ٹانگوں کو فولڈ کیے بغیر زمین پر ہاتھ لگاؤ, ٹانگوں کو سیدھا رکھو اور نیچے اوپر گر کر ہاتھ لگا لو. یہ اونٹ کی طرح بیٹھنا ہے. پہلے زمین کو ہاتھ لگ جائے اور ٹانگیں بعد میں فولڈ کرو, یہ اونٹ کا بیٹھنا ہے. آپ ٹانگوں کو پہلے فولڈ کرو, زمین پر بیٹھ جاؤ, پھر ہاتھ زمین پر لگاؤ, پھر گھٹنے لگاؤ. یہ مسنون طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اونٹ کی طرح مت بیٹھو. تسلی کے ساتھ نیچے, پھر ہاتھ رکھے, پھر گھٹنے رکھے, پھر آپ نے سجدہ کیا. سجدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 2 پاؤں, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ اور 1 چہرہ, یہ 7 ہڈیاں ہیں.
ان پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ جو بھائی سستی کی وجہ سے سجدے میں 1 یا 2 پاؤں اٹھا لیتے ہیں ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ٹوپی ماتھے پر آ جائے، صحابہ کرام گرمیوں میں پتھر ہوتے تھے بجری ٹائپ، اس پر نماز پڑھتے تھے تو کبھی اپنا پگڑی کا کپڑا نیچے رکھ لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ٹوپی آ گئی لیکن بچنا بہتر ہے، ٹوپی کو اوپر کر کے ماتھا زمین پر لگانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ناک زمین پر لگانے میں بعض لوگوں کو تردد ہوتا ہے، جس کا کالا نشان یہاں بنا ہوگا نا وہ ٹھیک ہوگا، جس کا اوپر بنتا ہے وہ ناک نہیں لگا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 چہرہ، اور اشارہ آپ نے ناک مبارک کی طرف کیا، ناک لگانا ضروری ہے۔ ناک کو خاک آلود کرنا ہے رب ذوالجلال کے سامنے، یہ ضروری ہے، ناک اٹھا کر سجدہ نہیں ہوتا۔ اور ماسک پہن کر سجدہ اگر تو واقعتاً اس لیول کی مجبوری ہے تو مجبوری کے فیصلے الگ ہوتے ہیں، لیکن مجبوری نہ ہو تو پھر ناک پر کوئی چیز نہ ہو، ماتھے پر بھی کوئی چیز نہ ہو، اور دونوں کو زمین پر لگانا چاہیے۔ ہاتھ جہاں رفع الیدین کے وقت آپ کے تھے وہاں پر سجدے میں بھی ہوں گے، یا کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر۔ اور بازو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے بازو کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بازو نہیں کھول سکتے، کسی کو تنگ نہ کریں۔ آپ کی رانیں سیدھی کھڑی ہونی چاہیے۔ جو 6 فٹ کا آدمی ہے رانیں سیدھی کرے، ٹھیک طریقے سے سجدہ کرے تو یہ 4 فٹ کی صف میں نہیں کر سکتا، 4.5 فٹ کی صف میں کرے گا۔ اگر آپ کے سامنے والی صف خالی ہے تو آپ ٹھیک طریقے سے سجدہ کریں، ورنہ مجبوری ہے۔ اور اس میں بھی اسی طریقے سے اپنے پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دو، ران سیدھی ہو تو آپ کا پیٹ رانوں کو نہیں لگے گا، پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ دو، کمر میں وہی فائدہ ہوگا، اسی طرح ہڈیوں میں فاصلہ آئے گا، اسی طریقے سے نرو سے غذا جائے گی اور آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین میں کشش ثقل ہے، رول آف گریوٹی۔ آپ کھڑے ہیں تو خون اس زاویے پر نیچے کھینچا جا رہا ہے، آپ ٹیڑھے ہیں تو اس زاویے پر کھینچا جا رہا ہے، آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو اس زاویے سے کھینچا جائے گا، جہاں جہاں خون نہیں پہنچتا وہاں وہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو سجدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا لمبا کرنا ثابت ہے۔ تو ہمیں ٹھیک طریقے سے پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ کر بازوؤں کو کھول کر لمبا سجدہ کرنا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور مختلف قسم کے دانے جب خون کا دوران اس طرح بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار بیماریوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ حافظہ، دماغ، آنکھوں کی چمک، آنکھوں کی بینائی میں اضافہ، یہ سب فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے سجدہ کرنا اور زبان سے کہنا سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو اعلیٰ ہے، میں نیچے ہوں، میں زمین سے لگ گیا اور تو اعلیٰ ہے۔ اگر یہ دعا پڑھے تو کم از کم 3 دفعہ، 3 کے بعد گننا شمار کرنا بند کر دو، اور اگر دوسری دعائیں پڑھیں تو وہ 1 دفعہ بھی کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہا من الدعاء، سجدوں میں دعائیں زیادہ کیا کرو۔ فإنہ کامن ان یستجاب لذلک، یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی دعا کو زیادہ قبول کیا جائے۔
تو سجدے میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، خصوصاً نفلی سجدے۔ فرضوں میں تو امام جتنا موقع دے اتنا ہی پڑھ سکتا ہے، نفلی سجدہ لمبا کرنا۔ مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد عربی زبان میں کوئی دعا کر لو، آپ کی جو ضرورت ہے اس کی عربی بنا لو، اور سجدوں میں دیر تک دعائیں کرو۔ صحابہ کرام بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدوں میں لمبا لمبا سجدہ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے اور روٹھے ہوئے رب کو مناتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ یہ طریقہ درست نہیں کہ جناب آیا اور گیا، آیا اور گیا، یہ مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز درست نہیں تھی، بلکہ فرمایا تیری نماز تھی نہیں، وہ جو تو نے حرکتیں کی ہیں وہ نماز نہیں تھی۔ اس کو حدیث میں نماز کا چور کہا گیا ہے، جو نماز میں تیزی دکھاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے نماز کی رکعتیں زیادہ کر دی۔ اللہ نے 4 فرض کر دیے عشاء کے، اور ہم نے 17 فرض کر دیے، اور وہ بیچارہ پڑھنے والا جان چھڑواتا ہے، پورے کرتا ہے۔ 17 کی بجائے 4 پڑھ لیا ہوتا، ٹھیک طریقے سے پڑھ لیا ہوتا، اللہ اس کو قبول کر لیا ہوتا۔ تو سجدے کے بعد بیٹھنا، الٹے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، دایاں پاؤں کھڑا کرنا، یہ طریقہ ہے سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا۔ اور اس میں جو مجبور لوگ ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھے، جیسے بھی مجبوری والے کا کوئی قانون نہیں ہوتا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، جتنی بار چاہیں پڑھ لیں آپ۔ اور دوسری دعا بھی اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی، یہ والی دعا بھی حسن درجے کی ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، رب اغفر لی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن کم از کم اتنا ہو کہ آپ سجدے کے بعد ٹھیک طریقے سے بیٹھ جائیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھلے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ شروع کریں، اس کے بغیر دوسرا سجدہ شروع نہ کریں۔ دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ پہلی اور تیسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاتے تھے۔ بخاری شریف میں 2 روایتیں ہیں، ایک وہ روایت میں پہلے بیان کر چکا کہ ایک شخص 3 بار آتا ہے نماز پڑھ کر، اس کی جب آپ نے اصلاح فرمائی تو اس میں ہے دوسرے سجدے کے بعد ٹھیک طریقے سے بیٹھ جا، پھر دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اس میں حکم ہے، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، سجدے سے سیدھا نہیں اٹھنا، بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے۔ بعض لوگ یہ بیٹھنا ہی لمبا کر دیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں، مختصر سا بیٹھنا ہے، فوراً اٹھ جانا ہے۔ اور دوسری روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، لم ينهض حتى يستوي جالسا، آپ دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ پہلی تشہد میں الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، سیدھے کو کھڑا کرنا ہے۔ پہلی تشہد اگر امام موقع دے تو تشہد بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، دعا بھی پڑھو۔ سنن نبی داود وغیرہ میں حدیث ہیں جس میں دعا اور درود پڑھنے کا بھی ذکر ہے، جائز ہے۔ یہ کہنا کہ جو پہلی تشہد میں یہ پڑھ لے گا اس پر سجدہ آ جائے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پہلی تشہد میں اگر امام لمبا کرتا ہے تو آپ پوری تشہد پڑھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے جیسے گرم پتھر پہ بیٹھے ہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تشہد پڑھنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے،
کان یحرکھا ویدعو بہا، آپ اس کو حرکت دے کر دعا کرتے تھے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اگر میں دونوں ہاتھ باندھ لوں اور باتیں کرتا جاؤں، خطبہ تو پھر بھی ہو جائے گا، اور میں جب بات کرتے انگلی ہلاتا ہوں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے نا، زبان بھی بولتی ہے، یہ انگلی بھی بولتی ہے۔ لڑائی کر رہے ہو تو بازو باندھ کر لڑائی کرتے ہیں، یا ایسے ایسے کر کے کرتے ہو؟ تو یہ جو انگلی ہے یہ بھی باتیں کرتی ہے۔ عربی میں اس کو مسبحہ بھی کہتے ہیں، سبابہ بھی کہتے ہیں۔ مسبحہ کا معنی تسبیحیں کرنے والی، اور سبابہ کا معنی گالیاں دینے والی، دونوں کام کرتی ہے۔ جب زبان بھی بولتی ہے اور انگلی بھی بولتی ہے تو ڈبل بول ہو جاتا ہے، بات زیادہ سمجھ آتی ہے، سامعین کی زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کان یحرکھا ویدعو بہا، اس کو حرکت دے کر اس کے ساتھ دعائیں کرتے تھے اور اس کی طرف ہی دیکھتے تھے۔ لا یتجاوز بصرہ اصبعہ سبابتہ، اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ تشہد میں آپ کی نظر مبارک انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی۔ التحیات للہ والصلاۃ، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اللہم باعد، او کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایسے ایسے نہیں کرنا کہ توجہ ہی نہ ہو، بلکہ انگلی کے ساتھ دعا کرنی، یہ ثابت ہے۔ اور یہ تشہد کے شروع سے لے کر سلام تک یہی طریقہ ہے، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کھڑا کرنا اور بعد میں اس کو نیچے کر دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں کے بعد دوبارہ رفع الیدین کرتے تھے، پھر اگلی رکعت شروع کرتے تھے۔ اگر آپ لیٹ آئے ہیں، آپ آئے ہیں دوسری رکعت میں، امام نے تیسری کے شروع میں رفع الیدین کی، آپ بھی کرو، اس لیے کہ امام کی اقتداء کر رہے ہو، جبکہ آپ کی 2 نہیں ہوئی۔ آپ آئے ہیں آخری رکعت میں، تو جب آپ اٹھ کر 1 رکعت اور پڑھیں گے تو آپ کی 2 مکمل ہوں گی، پھر آپ رفع الیدین کریں۔ رفع الیدین کا طریقہ کیا ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری پڑھیں گے تو رفع الیدین کرنا ہے، پھر تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، چوتھی ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے، آخری تشہد بھی پہلے تشہد کے طریقے پہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ليتخير من الدعاء اعجبه الیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تشہد میں جو پسند ہو وہ دعا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے 4 چیزوں سے رب کی پناہ مانگے، اللہ من نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم فتنۃ المسیح الدجال محیا والممات، یہ دعا بھی مسنون ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کو چھوڑ کر کوئی اور دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، جس شخص کے والدین مشرک اور کافر ہوں وہ یہ دعا نہ پڑھے، مشرک اور کفر پر مر گئے ہوں وہ یہ دعا نہ پڑھے، باقی ہر شخص وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر امام بہت ہی جلد باز ہو تو رب اغفر لی چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ کر آپ سلام پھیرتے ہیں، جائز ہے۔ آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا پاؤں دائیں پاؤں سے آگے نکال کر زمین پر بیٹھتے تھے، سیدھا پاؤں کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ٹیڑھا کر سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ جس تشہد میں سلام ہے اس میں پاؤں سیدھے ہاتھ کی طرف دونوں نکال کر زمین پر بیٹھنا یہ مسنون ہے، وہ 2 رکعتی نماز ہو، وہ 3 رکعتی نماز ہو یا 4 رکعتی نماز ہو۔ اور سلام کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دونوں طرف سلام مکمل نہیں کر لیتے تھے صحابہ کرام سلام شروع نہیں کرتے تھے. اور یہی طریقہ ساری نماز میں ہے. ساری نماز امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، برابر برابر نہیں چلنا. دونوں طرف سلام مکمل کرے. ہو سکتا ہے وہ مقیم ہو، وہ مسافر ہو، آپ سے کہہ دے کہ تم پوری کر لو. اور جو جلد باز ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی سلام پھیر چکے ہوتے ہیں. تو دونوں طرف سلام مکمل کرے. جب تک رکوع کے بعد امام سجدے میں سر نہ لگا دے مقتدی کے لیے جھکنا شروع کرنا جائز نہیں، پیچھے پیچھے رہنا ہے، برابر برابر نہیں رہنا. سلام بھی اسی طریقے سے دونوں طرف بھی پھیرنا جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الٹے ہاتھ کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکیلا کہنا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. اس طریقے سے نماز کو مکمل کرنا ہے. مسنون طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے. مسائل اس کے بہت زیادہ ہیں، آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں، لیکن جو ضروری باتیں تھیں میں نے عرض کر دی ہیں. رب ذوالجلال ہمیں مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. رب ذوالجلال ہماری اوقات سے، ہماری عبادت سے کہیں بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہماری اور اپنی اولادوں کی اصلاح فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.